ماڈیول 4 کولپوسکوپی۔ عنق رحم کی اسکریننگ کے زیادہ تر غیر معمولی نتائج حد فاصل تبدیلیوں یا معتدل ڈسکیریوسس کو دکھاتے ہیں۔ لیبارٹری والے ایسی تبدیلیاں حد فاصل تبدیلیوں کے درجے میں رکھتے ہیں جن میں یہ بات غیر یقینی ہوتی ہے کہ آیا خلیوں میں حقیقی طور پر غیر معمولی تبدیلی موجود ہے کہ نہیں۔ کسی خاتون کے خلیوں کی جانچ میں معتدل ڈسکیریوسس کا نتیجہ ملنے پر اگرچہ کچھ CIN1 جس کی اس کے عنق رحم میں موجود ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے آخر میں کینسر ہو جائے۔ زیادہ تر CIN1 خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور عنق رحم واپس اپنی معمول کی حالت پر آ جاتا ہے۔ چنانچہ خلیوں سے حد فاصل تبدیلیوں یا معتدل ڈسکیریوسس کا نتیجہ ملنے پر آپ کا GP 6 سے 12 ماہ بعد مزید ایک جانچ کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اکثر معتدل ڈسکیریوسس کی حامل خواتین کو فوراً مزید تفصیلی معائنہ جسے کولپوسکوپی کہتے ہیں کے لیے ریفر کیا جاتا ہے۔ چند خواتین کو معتدل ڈسکیریوسس یا شدید ڈسکیریوسس تشخیص ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ان کے عنق رحم میں CIN2 یا CIN3 موجود ہونے کا امکان ہے۔ یہ غیر معمولی پن کی کیفیات ہوتی ہیں جن کے ختم ہو جانے کا امکان کم ہوتا ہے، خاص طور پر CIN3 جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو اس کے کینسر میں تبدیل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر لیبارٹری کے ذریعے خلیوں کی جانچ میں معتدل ڈسکیریوسس یا شدید ڈسکیریوسس پایا جاتا ہے تو آپ کو نتائج موصول ہونے کے قلیل عرصے بعد کولپوسکوپی کے لیے بلایا جا سکے گا۔ آپ کو آپ کے مقامی کولپوسکوپی کلینک میں بھیجا جائے گا جو عام طور پر کسی اسپتال کے بیرونی مریضوں کے شعبے میں موجود ہوتا ہے۔ کولپوسکوپی میں عنق رحم کو واضح طور پر دیکھنے کے لیے کولپوسکوپ کا استعمال ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کی توافق شدہ خودبین ہوتی ہے۔ اس میں لگ بھگ 15-20 منٹ کا وقفہ لگتا ہے اور عام طور پر درد نہیں ہوتا، البتہ تھوڑی سی بے آرامی محسوس ہو سکتی ہے۔ کولپوسکوپی کرنے والے نگہداشت صحت سے متعلق پیشہ ور فرد کو کولپوسکوپسٹ کہا جاتا ہے، جو ڈاکٹر یا نرس میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جانچ سے قبل آپ کلینک میں ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ اپنے اسکریننگ ٹیسٹ کے نتائج اور ٹیسٹ کے طریقہ کار پر گفتگو کر سکیں گی۔ خلوی یا سائٹولوجی نمونہ لینے کی طرح ہی آپ کو کوچ پر لٹایا جائے گا اور کولپوسکوپسٹ ایک اسپیکولم داخل کرے گا۔ عنق رحم پر ایسیٹک ایسڈ اور آیوڈین لگایا جائے گا تاکہ کسی غیر معمولی حصے کو زیادہ واضح طور پر دیکھا جا سکے۔ عنق رحم پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور کولپوسکوپسٹ اس کی سطح کا معائنہ کرنے کے لیے کولپوسکوپ کے ذریعے اسے دیکھتا ہے۔ غیر معمولی لگنے والے حصوں سے بائیوپسی ہو سکتی ہے اور اسے جانچ کے لیے لیبارٹری میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں چند دن لگ جاتے ہیں، چنانچہ اگر آپ کی بائیوپسی ہوئی ہے تو آپ کو نتیجے پر گفتگو کے لیے بعد میں کسی وقت کلینک پر بلایا جائے گا۔ اگر بائیوپسی یا جانچ سے صرف CIN1 کا پتہ چلتا ہے تو عام طور پر کولپوسکوپسٹ یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ہر 6 ماہ سے 12 ماہ پر کولپوسکوپی دہرانے کا مشورہ دے گا کہ آیا غیر معمولی پن خود سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے اور پھر اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ البتہ کچھ صورتوں میں وہ ابتدا میں ہی معالجہ تجویز کر سکتا ہے۔ اگر بائیوپسی یا معائنے میں CIN2 یا CIN3 کا پتہ چل جائے تو کولپوسکوپسٹ عام طور پر معالجے کی سفارش کرتا ہے۔ اس کے علاج میں عام طور پر غیر معمولی پن والے حصے کو کاٹ کر الگ کر دینا یا اس حصے کو طبی طور پر ضائع کر دینا شامل ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی بھی کام کے لیے متعدد تکنیکیں موجود ہیں۔ زیادہ تر معالجے بیرونی مریض کے طور پر لوکل اینستھیٹک کے تحت انجام دیے جا سکتے ہیں۔